بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی کچھ علامتیں۔ اس غیبت کے زمانے میں مومنین کا مقام بہت ہی بلند ہوگا، اور اسی سلسلے میں ایک روایت سابقہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی کہ آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ عجیب ترین قوم ایمان کے اعتبار سے اور عظیم ترین قوم یقین کے اعتبار سے آخر زمانے میں ہوگی، کیونکہ انہوں نے نہ انبیاء کو دیکھا ہوگا اور حجت خدا بھی اس وقت غیبت کے عالم میں ہوگی، لیکن ان کا ایمان ہوگا قوی کس وجہ سے، اور ایمان ان کا کس کے ذریعے سے ہوگا؟ سفیدی پر سیاہی کو دیکھا ہوگا، یعنی کتاب کے ذریعے سے۔ اس نشست میں بھی ہم کچھ روایتیں جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کی فضیلت میں بیان ہوئیں، تاکہ توجہ رہے کہ اس زمانے کے جتنے مصائب ہیں وہ مصائب بلا شک ہمیں اٹھانے ہوں گے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا ہے، یعنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کے عشق سے کہ جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، یعنی مولا امیر المؤمنین حضرت فاطمہ، امام حسن و امام حسین اور باقی اہل بیت علیہم السلام۔ تو بلا شک جب ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی حمایت کا سوچ ہی لیا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اہل بیت پر جب ظلم شروع ہوا تو سلام ہو ان تمام افراد پر، اور سلام ہو خصوصاً ان افراد پر کہ جنہوں نے سخت ترین دنوں میں اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کیا، اور خصوصاً ان ہمارے آباء و اجداد پر کہ جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور اہل بیت سے محبت کی، اور ان کی محبت اور ان کا عشق سبب بنا کہ آج ہم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس غیبت کے زمانے میں، اس آخر زمانے میں، فتنہ اور فساد کے زمانے میں عشق اہل بیت علیہم السلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرے اس کا بہت بلند مقام ہے۔ اب اگر وہ کچھ گناہ کرے تو دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ اصل چیز اصول دین ہے۔ اصول دین اگر صحیح ہیں تو فروع دین کا نتیجہ نکلے گا، اور اگر فروع دین میں کچھ کمی ہے اصول دین کے صحیح ہونے کے بعد تو انسان توبہ کرے، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ادا کرے، روزے قضا ہوئے ہیں تو ان کو ادا کرے، حج نہیں کیا ہے جان بوجھ کے مستطیع ہونے کے بعد، یعنی حج کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا تھا تو حج کو انجام دے اور توبہ کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں دین پر عمل کریں، یعنی واجبات پر عمل کریں اور حرام سے بچیں۔ کچھ روایتیں جو مومنین کی فضیلت میں بیان ہوئیں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے منتخب کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، کچھ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں ایک روایت ہم نے سابقہ نشست میں بھی بیان کی، اور اس وقت بھی اس کا ترجمہ بیان کیا کہ آخر زمانے کے لوگوں کی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا ایک بلند مقام ہے، اور وجہ کیا ہے کہ نہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نہ انہوں نے امام کو دیکھا، بلکہ وہ ایمان لائے ہیں کتاب کے ذریعے سے، کہ روایت میں بیان ہوا ایمان لائے ہیں سیاہی کے ذریعے سے کہ جو سفیدی پہ تھی، یعنی کتاب۔ ایک روایت امام رضا امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل و امام فرماتے ہیں ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل من اہل کل زمان، کہ بلا شک امام زمان علیہ السلام کی، ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، اور ان کی امامت پر جو یقین رکھنے والے ہیں غیبت کے زمانے میں، اور ان کا انتظار کرنے والے، ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہر زمان کے لوگوں سے افضل ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کیوں افضل ہیں؟ لأن اللہ تعالی اعطاہم من العقول والافہام والمعرفہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، معرفت دی ہے اور فہم دیا ہے، اور یہی چیز سبب بنی ما صارت بہ الغیبۃ عنہم بمنزلۃ المشاہدہ، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ غیبت کے باوجود بھی وہ اس طرح سے لوگ ہیں کہ جیسے کہ امام کے زمانے میں لوگ تھے۔ یعنی آج ہم امام کو نہیں دیکھ رہے، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بلند مقام ہے، اور ان کی معرفت اتنی زیادہ ہے کہ امام کے پردے میں ہونے کے باوجود بھی ان سے ان کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ امام موجود ہوں۔ پھر ایک روایت کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل و امام فرماتے ہیں من ثبت علی موالاتنا
فی غیبت قائمنا اعطا اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری محبت پہ باقی رہا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں تو خداوند تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا. کتنا اجر؟ احد اور بدر کے 1000 شہداء کے برابر. بس اس سخت زمانے میں جو امام زمان علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو اور اہل بیت سے محبت کرے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ کہ اس کا درجہ یہ ہے کہ 1000 شہدائے احد اور برابر شہد اور بدر 1000 شہدائے احد اور بدر کے برابر. ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی. امام فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِهَذَا الْأَمْرِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ کہ جان لو کہ جو انتظار کرتا ہے اس امر کا یعنی ہمارے قائم کے ظہور کا اس کا اجر یہ ہے کہ جیسے دنوں میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو عبادت کرنے والا. یہ روایت نقل ہوئی اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 222 میں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل امام فرماتے ہیں من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا کہ جو تم میں سے مرا اس امر پر یعنی کہ انتظار کر رہا ہے اپنے زمانے کے امام کا کمن کانا ہوا فی فسطاط الذی للقائم اس کا مقام ایسا ہے جیسے کہ وہ ہمارے قائم کے خیمے میں ہے. پس اس وقت جو مومنین امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں ذکر ائمہ علیہم السلام انجام دے رہے ہیں اس سخت ترین حالات میں اہل بیت کا نام لے رہے ہیں ان سخت ترین حالات میں اہل بیت سے اظہار محبت کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ خود امام مہدی علیہ السلام کے خیمے میں ہیں. پھر ایک روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے غیبت نعمانی میں اور پچھلی جو روایت ہم نے بیان کی تھی کہ امام کے خیمے میں ہے وہ روایت بھی غیبت نعمانی میں بیان ہوئی. امام فرماتے ہیں المنتظر الثانی عشر کالشاہر سیف ہی بین ید رسول اللہ ویذب عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ یعنی امام مہدی علیہ السلام انتظار کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ تلوار لہرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور ان کا دفاع کر رہا ہے. یعنی اس وقت اگر کوئی انتظار کر رہا ہے ہم میں سے تو اس کے انتظار کا جو ثواب ہے وہ ثواب ایسا ہے جیسے کہ وہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا دفاع کر رہا ہے. دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع ہوگا جو ثواب ہوگا وہ ثواب ہے اس وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والے کا. اسی طرح سے روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ نقل ہوئی ہے غیبت شیخ طوسی میں. امام فرماتے ہیں من عرف ھذا الامر ثم مات قبل ان يقوم القائم کہ جو امامت کو اور ائمہ کو پہچانتا ہو اور پھر اسی یقین کے ساتھ یعنی ائمہ کو پہچانتا ہو ائمہ سے محبت کرتا ہو امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرتا ہو ثم مات وہ مر جائے قبل ان یقوم القائم اس سے پہلے کہ ہمارے قائم کا ظہور ہو تو اس کا درجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر من قتل معه اس کا اجر یہ ہے جیسے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ قتل ہوا یعنی ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب گو کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا اس زمانے میں ہے لیکن اسے ثواب وہ ملے گا کیونکہ وہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب مفضل سے یہ روایت نقل ہوئی ہے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا عن المفضل بن عمرو قال ذکرنا القائم ومن مات من اصحابنا ينتظره کہ ہم نے قائم کا ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اور ذکر کیا ان اپنے اصحاب کا اور دوستوں کا اور جان پہچان کے افراد کا کہ جو انتظار کر رہے تھے ان کا لیکن وہ مر چکے ہیں. فقال لنا ابو عبداللہ تو جناب ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو انہوں نے فرمایا اذا قام کہ جب امام کا ظہور ہوگا یعنی جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے یعنی جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اتل مؤمن فی قبرہ فقال له یا ھذا انہ قد ظہر صاحبک تو ملائکہ آئیں گے اس کی قبر پہ اور کہیں گے اے فلان شخص تمہارے صاحب کا یعنی تمہارے امام کا ظہور ہو گیا ہے. وَإِن تَشَاءَ أَن تُلْحِقَ بِهِ اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے مل جاؤ تو مل جاؤ جا کے. وَإِن تَشَاءَ أَن تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ اور اگر تم چاہتے ہو
کہ یہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرامت میں رہو تو یہاں رہو، یعنی اس وقت ملائکہ آئیں گے اور مومن کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے جائے اور چاہے وہ یہیں رہے، اور جس کو بھی یہ چانس دیا جائے گا، البتہ یہ روایت میں نہیں ہے، باقی اور روایتوں میں ہے کہ مومنین امام زمان علیہ السلام کے لیے کی نصرت کے لیے لبیک کہیں گے۔ پھر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور یہ روایت بھی غیبت شیخ طوسی میں نقل ہوئی، صفحہ نمبر 471، اولست تعلم ان انتظار الفرج من الفرج، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ گشائش اور سکون کا انتظار، یعنی امام زمان علیہ السلام کا انتظار خود ایک سکون اور گشائش ہے، یعنی جب ہم ان کا انتظار کریں گے تو اس سے خود راہیں کھلیں گی اس کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ اسی طرح سے معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ایک روایت نقل ہوئی، جناب ابن فضال سے نقل ہوئی، انہوں نے نقل فرمائی جناب ثعلبہ بن مامون سے، اور انہوں نے نقل فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے غیبت شیخ طوسی میں، کہ روایت میں نقل ہوا عرف امام کا، اپنے امام کو پہچانو، اذا عرفتہ لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، اگر تم نے امام کو پہچان لیا تو تمہیں یہ بات نقصان نہیں پہنچائے گی کہ ان کا ظہور ابھی ہو یا بعد میں ہو، یعنی اصل چیز ہے معرفت امام زمان علیہ السلام۔ ومن عرف امامہ ثم مات قبل ان یرى هذا الامر، اور جو اپنے امام کو پہچان لے اور اس کے بعد مر جائے اس سے پہلے کہ وہ امام کے ظہور کو پائے، ثم خرج القائم، اس کے بعد میں امام کا ظہور ہو، کان لہ من الاجر کمن کان مع القائم فی فسطاطہ، کہ اس کا اجر وہی ہے کہ وہ امام کے خیمے میں ہوگا۔ ایک اور روایت کہ جو الزام الناصب میں بیان ہوئی اور یہ نقل ہوئی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا، کہ مبارک ہو ہمارے شیعوں کو کہ جو ہماری محبت سے وابستہ ہیں، فی غیبت قائمنا، یعنی ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، یعنی اسی غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو ہماری محبت اپنے پاس رکھتے ہیں، جو ہماری محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ ثابتین علی موالاتنا، جو ہماری محبت پر باقی بھی ہیں، والبراءۃ من اعدائنا، اب یہ محبت یاد رکھے کافی نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے۔ تو امام نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا، کہ ہمارے شیعوں کو مبارک ہو۔ کون سے شیعہ؟ کہ جو ہماری محبت سے وابستہ ہیں ہمارے قائم کے زمانے میں اور اسی پر ثابت بھی ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ وبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے بری بھی ہیں۔ اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ جس طرح سے جناب سلمان فارسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، تقریباً وہی مفہوم آپ کو یہاں ملے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس غیبت کے زمانے میں ہم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت پر باقی ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، ان افراد کے لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ اولئک منا، وہ ہم سے ہیں، ونحن منہم، اور ہم ان سے ہیں۔ بالکل وہی لب و لہجہ پہلے جملے میں، اولئک منا، جیسے کہ جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یا جیسے کہ امام حسین و امام حسن یا مولا امیر المومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو منی، اسی طرح سے علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ تو اس زمانے میں جو کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے اور ان کے دشمنوں سے بری ہیں، اور دشمنوں سے جب بری کہا جائے جو بھی دشمن اللہ، رسول اللہ اور ائمہ ہو تو ان کی راہ پہ نہ چلتا ہو، صراط مستقیم پہ چلنے والا ہو، تو امام فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم قد رضوا بنا ائمۃ، وہ ہم سے راضی ہیں کہ ہم ان کے امام ہیں، ورضینا بہم شیعۃ، اور ہم ان سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں طوبی لہم، مبارک ہونے اور مبارک، واللہ معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، خدا کی قسم یہ لوگ ہمارے ساتھ قیامت میں ہوں گے۔ الزام الناصب صفحہ نمبر 68۔ اب یہاں پر غیبت کے زمانے میں جو ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں، اور وہ یہ کہ اگر علماء اس زمانے میں نہ ہوتے تو پھر یہ محبت اہل بیت کی پبلک کے درمیان نہ ہوتی۔ اب ایک موضوع ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے ضمن کسی موضوع میں، بعض علماء کی مذمت بھی ہوئی ہے بلا شک، لیکن جو اہل بیت سے وابستہ علماء ہیں تو ان کی آخر زمانے میں بھی تائید ہوئی ہے اور تعریف ہوئی ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کے طرفدار ہیں،
تو ان روایتوں کو مد نظر رکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ علماء جو اہل بیت سے دور ہیں ان کی مذمت ہوئی ہے، یا وہ علماء کے جو اہل بیت کا نام لیں لیکن صراط مستقیم پر نہ ہوں ان کی بھی مذمت ہوئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکثر علماء کی مذمت ہوئی ہے، بلکہ اکثر علماء جو اہل بیت علیہم السلام کے طرفدار ہیں ان کی تائید ہوئی ہے۔ ایک روایت جو احتجاج تبرسی میں بھی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 51 میں بھی ہے، اور وہ نقل ہوئی ہے امام علی نقی علیہ السلام۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا یہ دور ہے، یا فرض کریں امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن قطعاً امام حسن عسکری کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے۔ اور اس زمانے کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام اس زمانے کے علماء کہ جنہوں نے شیعت کی واقعہ خدمت کی ہو ان کے بارے میں فرماتے ہیں لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء، اگر ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں یہ علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا، وہ بعد میں بیان ہوگا۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، کون سے علماء، کیا خصوصیت ان علماء کی؟ الداعین الیہ، کہ جو دعوت دیتے ہیں اس کی جانب، ہمارے قائم کی جانب، یعنی اس غیبت کے زمانے میں وہ علماء کہ جو امام زمان کی جانب دعوت دیتے ہیں، الدالین علیہ، اور ان کے لیے دلیلیں لے کے آتے ہیں، الذابین عن دینہ بحجج اللہ، اور ان کے دین کا دفاع کرتے ہیں الہی دلیلوں کے ذریعے سے، المنقذین للضعفاء من عباد اللہ من شباک الابلیس ومرحدت، اور جو ہمارے ضعیف بندگان خدا ہیں اس زمانے میں ان کو نجات دیتے ہیں شیطان کے جال سے، اور شیطان کے جو طرفدار ہیں ان کے جال سے، یعنی شیطان کے چنگل میں نہیں جانے دیتے۔ کیا معنی؟ کہ جو اس زمانے میں امام الزمان کی جانب دعوت دیتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے وجود کے لیے دلائل لاتے ہیں، اور شیعوں کو ہدایت دیتے ہیں اور شیطان کی راہوں سے بچاتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے، کہ پہلا جملہ کیا ہے، لولا من یبقى، تو امام فرماتے ہیں لما یبقى احد، تو پھر کوئی بھی باقی نہ بچتا مومن اگر ایسے علماء نہ ہوتے، الا ارتد عن دین اللہ، مگر یہ کہ سب کے سب مرتد ہو جاتے۔ تو یہ ذہن میں رہیں کہ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں علماء ایسے ہوں گے، بلا شک کچھ ہوں گے، لیکن ان کوالٹیز والے علماء کی تائید ہوئی ہے کہ جو اس غیبت کے زمانے میں اہل بیت کی جانب، یعنی خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دیتے ہوں، شیعوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تلقین کرتے ہوں، دین کا دفاع کرتے ہوں، تو امام فرماتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے لما یبقى احد، تو کوئی بھی باقی نہ بچتا، مگر یہ کہ الا ارتد عن دین اللہ، مگر یہ کہ مرتد ہو جاتا۔ لکنہم یمسکون عظمت القلوب ضعفاء الشیعہ، لیکن ان لوگوں نے ہمارے شیعوں کے جو ضعیف شیعہ ہیں، علمی طور پر کمزور شیعہ ہیں، ان کے دلوں کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہوا ہے۔ کما یمسک صاحب السفینہ سکانہا، جس طرح سے کہ کشتی کا ناخدا کشتی والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل، اور اس غیبت کے زمانے میں یہ لوگ سب سے افضل ہیں مخلوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ شرط کیا ہے؟ کہ امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دینے والے علماء، دین کے لیے دین کی حفاظت کرنے والے علماء، امام کا دفاع کرنے والے علماء، شیعوں کو شیاطین سے بچانے والے علماء، شیعوں کے قلوب کو سنبھال کے رکھنے والے علماء، تو امام فرماتے ہیں یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہ بچتا، کوئی بھی صراط مستقیم پر نہ بچتا، دین سے پلٹ جاتے، اور انہی لوگوں نے ہمارے ضعیف شیعوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں جو حال ہوگا مومنین کا، جو ان کی فضیلت ہے، انتظار کی فضیلت ہے، عشق اہل بیت کی فضیلت ہے، اس کی جانب ہم نے توجہ دلائی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہم علی محمد وآلہ الطاہرین۔